اللہ تعالیٰ سے جب انسان دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، تو علم تو اللہ دے دیتا ہے لیکن عمل نہیں ہوتا. تو اس لیے علم کے ساتھ عمل بھی مانگنا چاہیے. علم آپ کو اللہ نے دینا شروع کر دیا، اس کے ساتھ اب عمل ہونا شروع ہوتا ہے. اب شیطان کیا کرتا ہے؟ اب آپ سے وہ اخلاص چھین لیتا ہے کہ علم بھی ہے، عمل بھی ہے اور اخلاص نہیں ہے. اور اخلاص کیسے چھینتا ہے؟ کہ نیکی کا تکبر، نیکی کا دکھاوا، شرک خفی، کہ لوگوں سے داد وصول کرنے کے لیے نیکیاں کرنا شروع کرتا ہے بندہ، کیونکہ اس کو اپنی تعریف اچھی لگنی شروع ہوتی ہے. صحابہ کرام کو جب کوئی جو ہے ان کی تعریف کرتا تھا تو ان پہ ذرا ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ وہ نیکی خالصاً اللہ کی رضا کے لیے کیا کرتے تھے. اور جب وہ ان کو کوئی اصلاح کے لیے کوئی بات کرتا تھا تو بڑی توجہ سے سنتے تھے. مومن کا آئینہ ہے. اللہ کی رحمت میں داخل ہونے کا ایک جو سب سے بڑی نشانی ہے نا، کہ انسان کے اوپر اپنی غلطیاں آیا ہونی شروع ہو جائیں، کہ وہ دیکھے کہ اچھا بھائی واقعی میرے اندر ابھی بڑی اصلاح کی ضرورت ہے. اور کوئی بندہ بھی اگر اس کی اصلاح کے لیے ان کو بات کر رہا ہے، نصیحت کر رہا ہے، خاص طور پہ بڑے، تو وہ توجہ سے سنتا ہے اور اس کے اوپر عمل کرتا ہے. تو آپ جب بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا کیا، اس کے ساتھ آپ کا عمل بھی ٹھیک ہو گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ اخلاص کا ہونا بڑا ضروری ہے. کہ دو کام کرنا چھوڑ دو، ایک جو دکھا نہیں سکتے اور دوسرا جو دکھانے کے لیے کرتے. یعنی کہ تنہائی میں کیے ہوئے غلطیاں، گناہ کے جس میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے اشفاق احمد صاحب کی بڑی پیاری بات ہے کہ گناہ کرنے سے پہلے بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اوپر نہیں دیکھتا. تو اپنی تنہائی کو کلمہ پڑھانا ہے، اپنی تنہائی کو مومن کرنا ہے. تو ایک تو وہ کام چھوڑ دو جو دکھا نہیں سکتے، ٹھیک ہے، زندگی میں جو ہے آسانی ہو جائے گی، اخلاص آ جائے گا. دوسرا جو کام دکھانے کے لیے کرتے ہو وہ چھوڑ دو، یعنی کہ دکھاوے کے لیے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، نیکی کر فیس بک پہ ڈال. انسان تو جب اس نے سانس لینا شروع کر دیا ہے تو اب وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے. اور جو سچے نیت کے ساتھ اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے اس میں تکبر نہیں آ سکتا، وہ دوسروں سے تعریف نہیں وصول کرتا. فتح مکہ جب ہوا تو صحابہ کرام پریشان تھے، رو پڑے. تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی آپ کو تو فتح مل گئی، تو آپ پریشان کیوں ہیں، رو کیوں رہے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں اللہ نے ہماری دنیاوی کوششوں کا جو محنتیں ہم نے کی اس کا نتیجہ دنیا میں تو نہیں دے دیا. تو یہ ہے آپ کی اس دنیا کی حقیقت، کہ انسان جب اس دنیا کا رہ جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس ملاوٹ کے ذریعے آہستہ آہستہ اس کی زندگی سے تمام برکتیں چھین لیتا. کیا وجہ ہے کہ آج کل انگزائٹی، ڈپریشن اتنی کامن ہوتی جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم سمجھے نہیں ہیں اسلام کے فلسفے کو. میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں جو ہے یہ بات کی، مجھے بڑی پیاری لگی تھی کہ یا اللہ مجھے اس دانائی سے بچا جو رونا نہ سکھائے. یعنی کہ ایسی دانائی کہ جو آپ کے دل کو سخت کر دے اور آپ کو لوگوں کا درد محسوس نہ ہو، ایسی دانائی سے پناہ مانگو. یا اللہ مجھے ایسے فلسفے سے بچا جو خوش ہونا نہ سکھائے. اگر آپ کا جو بھی فلسفہ ہے وہ آپ کی زندگی میں آپ کو خوش نہیں کر رہا، آپ اللہ کا شکر نہیں ادا کریں، تو ایسے فلسفے سے بھی جان چھڑائیں. ایسا فلسفہ صرف اور صرف بربادی ہے. اور یا اللہ مجھے ایسی عظمت سے بچا جو جھکنا نہ سکھائے. یعنی کہ اگر آپ کے اندر عاجزی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو مرتبہ ہے نا، وہ آپ کو تکبر کی اس حد پہ لے جائے گا کہ جہاں پہ آپ میں اور فرعون میں کوئی فرق نہیں رہے گا.